کہ جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ آزمانا چاہتا ہے، مال دے کر رب ذوالجلال آزماتا ہے، مال لے کر رب ذوالجلال آزماتا ہے، خوشحالی دے کر رب ذوالجلال آزماتا ہے، تنگ دستی میں مبتلا کر کے رب ذوالجلال آزماتا ہے۔ بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں شاکر بن جائے یا اللہ رب العالمین کی راہ میں صابر بن جائے۔ صابر بن جائے تو کمال ہے، شاکر بن جائے تو کمال ہے۔ صابر بننے والے بھی رب ذوالجلال کے مقرب ہیں، شاکر بننے والے بھی رب ذوالجلال کے مقرب ہیں۔ جو صبر اور شکر کو ترک کر دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں راندا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، تینوں اللہ رب العالمین نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک کوڑھ کی بیماری میں مبتلا تھا، لوگ اس کے قریب نہیں آتے تھے، اس سے گھن کرتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے، اس سے دور رہتے تھے۔ دوسرا ایک شخص جس کے سر پر کوئی بال نہ تھا، وہ سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی تانا زنی سے پریشان تھا۔ تیسرا وہ شخص جو آنکھوں سے بالکل نابینا تھا، اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ رب کائنات نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے سب سے پہلے اس شخص کے پاس چلا گیا جس کو کوڑ کی بیماری میں وہ مبتلا تھا۔ فرشتے نے جا کر اسے کہا کہ دنیا کی کون سی چیز تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، دنیا کی کون سی چیز تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، کس چیز کو تو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ شفا عزیز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کوڑ کی بیماری سے شفا دے دے تاکہ لوگ مجھ سے ملنا جلنا شروع کر دیں، لوگ میرے ساتھ تعلقات برقرار رکھیں، لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں، میں اس بیماری کے عذاب سے نجات پاؤں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جسم پر جب ہاتھ پھیرا تو اس کے آہستہ آہستہ وہ سارے زخم مٹ گئے، کوڑ کا مرض ختم ہو گیا، خوبصورت جوان ہو کر تندرست ہو گیا۔ فرشتے نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے ایک بکری اسے دے دی کہ یہ آپ رکھیں اور اللہ رب العالمین تجھے اس سے برکتیں عطا فرمائے۔ اس بکری سے ان کے لیے بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ فرشتے دوسرے کے پاس گئے جس کے سر پر بال نہیں تھے، اسے کہا کہ تجھے کیا پسند ہے، دنیا کی کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے اپنے بالوں کی شکایت کی، فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے گائے دے دی اور کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ جل شانہ برکتیں عطا فرمائے۔ وہ اس گائے سے اس کے لیے کئی گائے بن گئے، کئی مالدار بن گیا، بہت سارا مال جمع کر لیا۔ فرشتے اندھے کے پاس جا کر اسے پوچھا کہ تجھے کیا محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے میری آنکھیں چاہیے، آنکھوں کی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے نور دیا تھا، اب روشنائی کم ہو گئی ہے، لوگوں کو پہچان نہیں سکتا، لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا، اپنے ضروریات میں میں لوگوں کا محتاج ہوں، رب ذوالجلال مجھے اس سے نجات عطا فرمائے، مجھے یہ محبوب ہے۔ فرشتے نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو آنکھوں میں بینائی آ گئی، آنکھیں روشن ہو گئی۔ ایک اونٹ اسے دے دیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تجھے اس سے برکت عطا فرمائے۔ وہ بھی مال رکھتا ہوا بڑا مالدار بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد رب کائنات نے فرشتے کو بھیجا، جائیں اب ان بندوں کے پاس جو پہلے اس 3 قسم کے عذاب میں مبتلا تھے، ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ اللہ رب العالمین کے نام پر تیری مدد کریں۔ فرشتہ انسانی روپ میں آیا، سب سے پہلے کوڑ کے مریض کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس مال وغیرہ کی قلت ہے، اللہ نے آپ کو بکریاں دی، مال دیا ہے، تو مالدار ہے، اللہ رب العالمین کے نام پر مجھے کچھ دے دے۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو اپنے مال میں سے کچھ نہیں دے سکتا، مجھ پر میرے بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، یہ معاملات ہیں، وہ معاملات ہیں، میں آپ کی اتنی بڑی تعاون نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا دیکھیں بھائی، میں آپ کو جانتا ہوں، پہلے آپ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے، کوئی شخص تجھ سے ملنا نہیں چاہتا تھا، رب ذوالجلال نے اپنی رحمت سے تجھے شفا عطا کر کے مالدار بنایا ہے، اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے نام پر کچھ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، میں کبھی کوڑ کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا،
یہ مال تو میرے باپ داداؤں سے وراثت کے طور پر مجھے ملتا ہوا آ رہا ہے، یہ آپ لوگ فقیر لوگ خام خواہ کی باتیں کر کے ہم امیروں سے مال بٹورنا چاہتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، میری طرف سے آپ کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ فرشتے نے کہا اگر یہی بات ہے تو جیسا تو پہلے تھا اللہ آپ کو ویسا بنا دے، جیسا تو پہلے تھا اللہ آپ کو ویسا بنا دے۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا آگے، اس کے جسم میں پھر کوڑ کی بیماری کے وہ نشانات زندہ ہو گئے، پھر سے ان کے اندر خون اور پیپ پیدا ہونے لگا، پھر وہ زخم بڑھتے گئے، اس کے علاج میں وہ مال خرچ کرتا رہا، چند ہی دنوں میں مفلس ہو کے رہ گیا، جیسے پہلے کنگال تھا، جیسے پہلے بے سر و سامان تھا، جیسے پہلے محتاج تھا، جیسے پہلے لوگ اس سے دور بھاگتے تھے، وہی کیفیت اس کا برقرار رہا۔ پھر فرشتہ جا کر اس آدمی کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اسے بھی اسی طرح کہا کہ آپ اپنے گایوں میں سے مجھے ایک گائے دے دیں، میں آپ کو جانتا ہوں آپ اس عذاب میں مبتلا تھے، لوگوں سے آپ پریشان تھے، اللہ نے آپ کے سر پر خوبصورت بال اگوائے ہیں، رب کائنات نے تجھے تندرستی اور صحت اور خوبصورتی عطا کیا ہے، اللہ کے نام پر مجھے گائے دے۔ اس نے بھی وہی بات کی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، زندگی میں کبھی کوئی میرا بال نہیں گرا، میں مکمل طور پہ تندرست اور خوبصورت تھا، یہ تمام میرے باپ دادا سے مجھے وراثت میں ملا ہے، میرے اوپر لوگوں کے بہت سارے حقوق ہیں، میں اللہ کے نام پر آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا دیکھیے میں آپ کو جانتا ہوں، کسی زمانے میں شاید میری آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ آثار تھے۔ اس نے کہا نہیں، یہ ساری غلط بیانی آپ مال بٹورنے کی نیت سے کر رہے ہیں۔ فرشتے نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر جیسا تو تھا اللہ آپ کو ویسا بنا دے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد سر خشک ہونے لگا، بال جھڑنے لگے، جانور مرنے لگے، مفلسی اور تنگ دستی کے دن اس پر آ گئے، جیسا تھا ویسا رہ گیا۔ پھر فرشتہ اس آدمی کے پاس چلا گیا جو آنکھوں سے نابینا تھا، اس کے پاس جا کر اسے کہا کہ اللہ رب العالمین کے نام پر مجھے کچھ اپنے اونٹوں میں سے مال دے دے۔ اس نے کہا بھائی آپ اللہ رب العالمین کے نام سے مجھ سے مانگ رہے ہیں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رب ذوالجلال نے مجھے بینائی عطا کر کے مجھے مالدار بنایا، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، میں اللہ کے نام پر جتنا خرچ کروں کم ہے، آئیے میرے اونٹوں میں سے جتنے اونٹ آپ کو چاہیے لے جائیں، جتنے چاہیے لے جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا مبارک ہو، اللہ آپ کے مال آپ کو مبارک کرے، اللہ آپ کو اسی طرح خوشحال رکھے، اللہ آپ کو اسی طرح محتاجی سے دور فرمائے، رب ذوالجلال تجھ پر رحم فرمائے۔ میں کوئی مسافر نہیں ہوں، میں کوئی محتاج نہیں ہوں، میں وہی فرشتہ ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند وقت پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ سے جو کہا، آپ نے آنکھوں کے متعلق کہا، رب ذوالجلال نے مجھے سبب اور ذریعہ بنایا، تجھے اللہ نے شفا عطا فرمایا، تو مالدار بن گیا، اور آج اللہ نے امتحان کے لحاظ سے مجھے بھیجا، تیرے دو بھائی، تیرے دو قوم کے لوگ امتحان میں فیل ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، رب ذوالجلال نے تجھے کامیابی ادا کی ہے، تو مبارکباد کے مستحق ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ نعمتیں اللہ رب العالمین دیتا ہے، تو نعمتوں کا امتحان بھی اللہ لیتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ یہ آنے والا کوئی کون ہے، کہاں کا ہے، ممکن ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی فرستادہ ہو، بھیجا ہوا ہو، جو صدا لگائے ہماری امتحان لے رہا ہو۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کے نام پر مال خرچ کیا جائے، اللہ رب العالمین کے نام پر جب تم مال خرچ کرو گے، یہ مال جو ہے تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا، بینک بیلنس بنے گا۔ آج مساجد کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، آج مدارس کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، آج یتیموں بیواؤں اور بے کس لوگوں کو آپ کے مال کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ اللہ رب العالمین کے بندوں کا مددگار بنیں، چونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والے ہاتھ کو کہا گیا، نیچے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کو کہا گیا۔ جس کو اللہ رب العالمین دینے کی صلاحیت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اس پر خصوصی کرم ہے، وہ جب کسی کو کچھ دے تو دل میں یہ خیال نہ کرے کہ میں نے کوئی اس پر بڑا احسان کیا ہے، وہ دل میں یہ اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تو نے مجھے لائق بنا دیا، تو نے مجھے مال دے دی، میرے پاس کچھ نہیں،
تیری نعمتوں سے میں تیرے بندوں کی خدمت کر رہا ہوں، رب ذوالجلال میری یہ ادنا سی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اذیت بھی نہ ہو، ریاکاری بھی نہ ہو، دکھاوا بھی نہ ہو، کوئی اور مقصد بھی نہ ہو، کوئی اور لالچ بھی نہ ہو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ جو مال خرچ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، دکھاوے کی نیت سے نہ ہو، نام و نمود کی نیت سے نہ ہو، واہ واہ کرنے کی نیت سے نہ ہو، ووٹ کے بینک بیلنس کو بڑھانے کی نیت سے نہ ہو اللہ رب العالمین کی رضا کی نیت سے، اور مستحقین کو نظر میں رکھ کر سفید پوشوں کا خیال کیا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہ ہونے کے باوجود سوال کرنے سے کتراتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بے مانگے لوگوں کو جن کے پاس مال نہیں ہے، حقیقت حال معلوم ہونے پر آپ سخاوت کے دروازے کھول دیں، کیونکہ جو نہیں مانگتا وہ اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے، چونکہ وہ متوکل علی اللہ ہے، جو اللہ رب العالمین پر توکل کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کی، سفید پوش لوگوں کی پردہ داری کے ساتھ خدمت کرنے کو اللہ رب العالمین زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کا یہ دن وہ دن ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیرات اور صدقات کا حکم دیا۔